فضائل قرآن حدیث نمبر 26۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنے گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ گانے کی آواز کی طرف فطرتاً اور طبعاً توجہ ہوتی ہے، مگر شرعی روک کی وجہ سے دیندار لوگ ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن گانے والی اپنی مملوکہ ہو تو اس کا گانا سننے میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں، اس لیے اس طرف کامل توجہ ہوتی ہے۔ البتہ کلام پاک میں یہ ضروری ہے کہ گانے کی آواز میں اس کو نہ پڑھا جائے۔ احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، یعنی اس سے بچو کہ جس طرح عاشق غزلوں کی آواز بنا بنا کر موسیقی قوانین پر پڑھتے ہیں، اس طرح مت پڑھو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس طرح کا پڑھنے والا فاسق اور سننے والا گنہگار ہے، مگر گانے کے قواعد کی رعایت کیے بغیر خوش آوازی مطلوب ہے۔ حدیث میں متعدد جگہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو، ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے کلام اللہ شریف کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے نوح میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ مجمع گھر میں جمع تھا۔ ایک گویہ جس کا نام رازان تھا گا رہا تھا اور سارنگی بجا رہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز سن کر ارشاد فرمایا، کیا ہی اچھی آواز تھی اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی، اور اپنے سر پر کپڑا ڈال کر گزرتے ہوئے چلے گئے۔ رازان نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور یہ ارشاد فرما کر گئے ہیں۔ اس پر اس مقولے کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ حد نہیں، اور قصہ مختصر وہ اپنے سب آلات توڑ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لگ گئے اور علامہ وقت ہوئے۔ غرض متعدد روایات میں اچھی طرح سے تلاوت کی مدح آئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی گانے کی آواز میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کو عرب کی آواز میں پڑھو، عشق بازوں اور یہود و نصارہ کی آواز میں مت پڑھو۔ ان قریب ایک قوم آنے والی ہے جو گانے اور نوحہ کرنے والوں کی طرح سے قرآن شریف کو بنا بنا کر پڑھے گی، اور تلاوت ذرا بھی ان کے لیے نافع نہ ہوگی۔ خود بھی وہ لوگ فتنے میں پڑیں گے، اور جن کو وہ پڑھنا اچھا معلوم ہوگا ان کو بھی فتنے میں ڈالیں گے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھی آواز سے پڑھنے والا کون شخص ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اس کو تلاوت کرتے دیکھے تو محسوس کرے کہ اس پر اللہ کا خوف ہے، یعنی اس کی آواز سے مرعوب ہونا محسوس ہوتا ہو۔ اس سب کے ساتھ اللہ جل وعلا کا بڑا انعام یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت اور طاقت کے موافق اس کا مکلف ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے فرشتہ اس کام پر مقرر ہے کہ جو شخص کلام اللہ پڑھے اور کما حقہ اس کو درست نہ پڑھ سکے تو وہ فرشتہ اس کو درست کرنے کے بعد اوپر لے جاتا ہے۔